بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چاکرا ایکسکلوسیو میں خوش آمدید جناب۔ علی امین گنڈا پور نے وفاق کو ایک سب سے بڑی دھمکی دی ہے۔ آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ جو بہت بڑی دھمکی ہے وہ کیا دی ہے، اور دوسرا آپ کو یہ بتانا ہے کہ پاک چین جو دوستی ہے اس حوالے سے، پاکستان اور چائنا کے جو تعلقات ہیں اس حوالے سے ایک جماعت بہت زیادہ پروپیگنڈا کر رہی ہے، اور اس حوالے سے حکومت اور ریاست کی طرف سے ان کو جواب دیا گیا ہے، وہ آپ کو جواب بتانا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو عید قربان یعنی کہ بقرہ عید پہ جو سعودی عرب میں قربانی ہوتی ہے وہ کتنی قربانی ہوتی ہے، کتنے لاکھ جانوروں کی قربانی ہوتی ہے، اور وہ جو گوشت ہوتا ہے اتنا سارا وہ کہاں جاتا ہے، یہ ساری چیزیں آج کے ویلاگ میں آپ کو بتائیں گے۔ اور ویلاگ شروع کرنے سے پہلے آپ ایسا کریں کہ سب سے پہلے آپ اس کو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو سب سے پہلے آ جاتے ہیں جناب علی امین گنڈا پور کی طرف۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرا بہت زیادہ سخت غصے میں ہیں، اور غصے میں انہوں نے جناب ایک بار پھر بہت بڑی دھمکی دے دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اگر وفاق نے اپنا رویہ ٹھیک نہ کیا اور ہمیں مجبور کر رہے ہیں، اور اگر ہمیں مجبور مزید کیا گیا تو وفاقی حکومت کو لانے والے بھی اسے نہیں بچا سکیں گے۔ بہت بڑی دھمکی ہے، اور اس میں انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، اور انہوں نے کہا جی 12 گھنٹے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہونے دی جائے گی۔ اور خیبر پختونخوا اسمبلی کے ارکان اور انتظامیہ کو انہوں نے ٹاسک دے دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پولیس اور وابڈا کو انہوں نے کہا ہے کہ کسی رکن کے خلاف اگر مقدمہ درج کیتا FIR ہوئی تو میرے تو برا کوئی بندہ نہیں ہوئے گا۔ جناب علی امین گنڈا پور وفاقی وزیر رہے ہیں پہلے، آج کل خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں۔ انہوں نے ڈیرہ اسماعیل خان میں یہ بیسیکلی پریس کانفرنس کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا نے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا کہ آپ ہمیں مجبور کر رہے ہیں، یہ لوگ مینڈیٹ چوری کر کے حکومت میں بیٹھے ہیں، آپ کس طرح بیٹھے ہیں، آپ کو کس طرح نکالنا ہے مینوں سارا پتہ ہے۔ یہ جناب علی امین گنڈا پور کہہ رہے ہیں تو وفاقی حکومت کو کہ مینوں پتہ ہے کہ تمہیں کڈنا کیویں ہے۔ جناب وفاق اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے، یہ انہوں نے کہا۔ وابڈا خیبر پختونخوا کے ساتھ جناب زیادتی کر رہی ہے، 12 گھنٹے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ کسی فیڈر سے نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے مجھے کہا تھا کہ میں آپ کو فل سپورٹ کروں گا۔ وفاق کے ذمہ ہمارے صوبے کے 16 ارب روپے واجب الادا ہیں، ہمیں اپنے عوام کے تعلقات کی ضرورت ہے، تعاون کی ضرورت ہے۔ علی امین گنڈا پور نے کہا کہ وزیر اعظم کو آخری وارننگ دے رہے ہیں اور آخری دفعہ کہہ رہے ہیں کہ صوبے کا پیسہ دے دیو، روپیے دے دیو، صوبے کے پیسے فوری طور پہ سانوں دے دیو، ہمیں اپنا حق لینے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ نہ ہوئے کہ علی امین گنڈا پور صاحب ادھے پیسے اپنی جیب چھپا لیں، لیکن بہرحال وہ ابھی فی الحال تو پیسے مانگ رہے ہیں، اور انہوں نے صوبے کے اراکین اسمبلی کو لوڈ شیڈنگ کنٹرول کرنے کا ٹاسک دیتا ہے۔ انہوں نے کہا ہر صوبائی وزیر یا جو MP ہے وہ لوڈ شیڈنگ اپنے علاقے سے 12 گھنٹے تو زیادہ بالکل نہیں ہون دے گا، اور انہوں نے کہا کہ 12 گھنٹے سے زیادہ بجلی بند نہ ہونے کی میں نے اپنے لوگوں کو یقین دہانی کرائی ہے۔ پولیس کو بھی پابند انہوں نے کہا جی میں کر دیتا ہے، وابڈا کہنے پر کسی رکن کے خلاف اگر کسی نے کیتا مقدمہ درج تو میں IG نو کوئی نہیں چھڈنا، یہ بھی جناب انہوں نے کہہ دیا ہے۔ وفاقی حکومت کو جھوٹا قرار دیتا ہے، اور علی امین گنڈا پور نے کہا 1.5 ماہ کی ڈیڈ لائن گزرنے کے باوجود وعدے پورے نہیں ہوئے، اب ہم اور وہ آزاد ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں اسی آزاد ہاں، وہ کہتے ہیں اے بٹن ہے میرے کول وابڈا کا بجلی کا، اور یہ جو بجلی ہے جناب یہ میں کر دینی ہے بند، اور بٹن دکھایا باقاعدہ بھرا نے جا کے گریڈ اسٹیشن پہ، انہوں نے کہا اے بٹن ہے میں تمہیں دس رہا ہاں، یہ میں بٹن بند کر دینا ہے، پورے ملک کی بجلی میں جانی بند کر دینی ہے۔ جناب دیکھو اے وزیر اعلیٰ صاحب کا رویہ آپ چیک کریں جناب، فل ٹائم بدماشی سے اتر آئے ہیں۔ دوسری طرف آ جاؤ جناب کہ کچھ عرصے سے جب سے یہ ہمارے وزیر اعظم اور آرمی چیف چائنا گئے ہیں، تو چائنا جانے کے بعد PTI والے جو ہیں جو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں جو ٹرولنگ کرتے ہیں، انہوں نے پاکستان اور چین کے تعلقات کے حوالے سے خوب ٹرولنگ شروع کر دیتی ہے، اور سوشل میڈیا سے اپنے ولوں ہی کہ جی چائنا نے پاکستان کو لفٹ نہیں کرائی۔ دیکھو اگر یہ خود اپنی حکومت ان کی ہو تو پھر یہ سب کچھ ٹھیک، اور اگر ان کی اپنی حکومت نہیں ہے، کسی اور کی حکومت ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا نے پاکستان کو لفٹ نہیں کرائی، حالانکہ
چائنا نے ایسی لفٹ کرائی ہے کہ چائنا نے اپنے 2 خلائی جو ان کے گئے ہیں میزائل خلا میں جو شٹل گئی ہے 7 پاکستان نے لفٹ کرائی ہے 2 یعنی کہ پاکستان نے بھی اپنا خلائی جو اسٹیشن خلائی جو وہ مدار کے لیے جو بھیجا ہے. آپ کو پتہ ہی ہوگا جناب پاکستان چائنا نے فل سپورٹ کی تھی ہے اور فل سپورٹ کے بعد ہی چائنا جو ہے وہ پاکستان چین اسپیس پہ جو گئے ہیں پاکستان چین کے تعلقات آگے جناب بڑھ رہے ہیں. چین کے اشتراک سے اسپیس پروگرام کو آگے بڑھایا گیا ہے. وہ پتہ ہی تو کہ پاکستان نے اپنا ٹرانسمیٹر ہے بیسیکلی جو بھیجا ہے چائنا کے تعاون سے اسپیس پہ, لیکن اس کے باوجود بھی یہ پہلے نہیں ہوا, یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. اور اس کے علاوہ چائنا نے جو پاکستان کے ساتھ جناب کیا وعدہ, انہوں نے کہا کہ 3 لاکھ پاکستانیوں کو ہم تربیت دیں گے ٹیلی کمیونیکیشن میں سالانہ. 3 لاکھ پاکستانی آگے ساڈے کو جناب نوجوان جڑے نے آگے سکھن چیزاں. اور اس پہ جناب جو آپ کے ہمارے ہیں وزیر وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال صاحب کا ایک بیان میں کوٹ کر دیتا ہوں یہاں. انہوں نے کہا کہ ریاست کی مفادات کے ساتھ کھیلنے والوں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا. ہمیں ریاست اور سیاست میں فرق کرنا چاہیے. لاہور میں انہوں نے پریس کانفرنس کیا اور انہوں نے کہا کہ ایک سیاسی جماعت چند روز سے پاک چین تعلقات پر پروپیگنڈا کر رہی ہے. پاکستان اور چین کے تعلقات پر ٹرولنگ شروع کر دی گئی ہے اور تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ خدا نخواستہ پاکستان اور چین کے جو تعلقات ہیں وہ بالکل فارغ ہو گئے ہیں جناب, بڑھ گئے ہیں بقول انہوں نے کہ سیاسی جماعت ایک کام کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ مخالفین کو دباؤ میں لانے کے لیے ٹرولنگ شروع کی جاتی ہے, تنقید کرنے والوں کو ٹرولنگ کے ذریعے ہراساں کیا جاتا ہے, بلیک میلنگ کر دینے جناب. آپ کو پتہ ہے کہ جو ایک ہمارے ہاں ایک ہی جماعت ہے اور وہ ہے پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں زیادہ تر امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور امریکہ میں بیٹھ کے جناب وہ لوگ پھر ایسی چیزیں کرتے ہیں, ایسی ٹرولنگ کرتے ہیں کہ اس اللہ کی پناہ. اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو اتنا جھوٹ بولا جاتا ہے اور وہاں امریکہ میں بیٹھ کے کرتے ہیں, پھر اس میں دشمن ملک کے لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں اور ان کے شامل ہونے کے بعد پاکستانی جو ہمارے پرا ویر نے کچھ وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جھوٹ کو اتنا پھیلایا جاتا ہے تاکہ وہ پھر سچ لگنا شروع ہو جاتا ہے جناب. تو ایک بچوں نہ کو پائی. اچھا, تیسری ویری امپورٹنٹ خبر ہے وہ ہے کہ سعودی عرب میں حج کے بعد جو قربانی ہوتی ہے اس کا گوشت جناب کہاں جاتا ہے, یہ آپ کو پوری ڈیٹیل بتانی ہے. اس میں یہ ہے کہ ہر سال حج کے موقع پر سعودی عرب میں بڑے پیمانے پر سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے لاکھوں کی تعداد میں جانور ذبح کیے جاتے ہیں اور ہر سال یہ تعداد حجاج کرام کی تعداد کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے. ایک اندازے کے مطابق ہر سال اوسطاً 12 لاکھ جانور جانے کی قربان کیے جاتے ہیں جن میں دمبے, بکرے, بیل اور اونٹ شامل ہوتے ہیں اور ہر ایک حاجی ایک بھیڑ یا بکرے کی قربانی کر سکتا ہے جبکہ ایک گائے یا اونٹ کی قربانی 7 حجاج کرام مل کے جناب کرتے ہیں. اور حالیہ برسوں میں نے آپ کو تھوڑا سا بتانا ہے کہ حالیہ برسوں میں ابھی تک جو حج ہوتا ہے اس ٹائم کتنے جانور ذبح کیے جاتے ہیں یہ ڈیٹیل بتانی ہے آپ کو. 2016 میں عید الاضحیٰ کے موقع پر حجاج کرام نے سعودی عرب میں 12 لاکھ جانور قربان کیے تھے. 2017, 18 اور 2019 میں یہی تعداد بالترتیب 14, 16 اور 18 لاکھ تھی. یعنی قربانی کیے جانے والے جانوروں کی تعداد میں سالانہ 2 لاکھ کا اضافہ دیکھنے کو ملا. 2020 میں آپ کو پتہ کرونا تھا, 2021 میں آپ کو پتہ کہ کرونا تھا جس وجہ سے پہلے سال 1 لاکھ اور دوسرے سال یعنی کہ 2020 میں 1 لاکھ اور 2021 میں 3 لاکھ جانور قربان کیے گئے تھے. اور پھر اس کے بعد حجاج کرام نے سعودی عرب میں یعنی کہ 2021 میں جناب وبا کے بعد یہ تقریباً 8 لاکھ ہو گئے تھے جانور. اچھا, سعودی وزارت حج کے مطابق یہ جو موجودہ حج ہے اس کے موقع پر 20 لاکھ جناب جانور جو ہیں وہ ذبح کیے گئے ہیں اور 20 لاکھ سے زیادہ حجاج کرام یعنی کہ وہاں گئے تھے, لیکن جو قربانی میرے خیال میں ہوئی ہے وہ جناب 15 لاکھ تھی. 20 لاکھ گئے تھے, 15 لاکھ جانور ذبح ہو گئے ہیں کیونکہ ایک جانور میں 7 لوگوں کا حصہ بھی ہوتا ہے. اچھا, اور اس میں یہ بھی ہے کہ سارے حجاج کرام جو ہیں ان کے بارے میں کہا گیا کہ سارے حاجی قربانی کرتے ہیں تو وہ مل کے بھی کرتے ہیں جناب. اور یہ ایک طریقہ کار ہے سر منڈوانے کے بعد اور ایک پراپر ایک وزارت مذہبی امور سعودی عرب نے ایک بقایا
باقاعدہ میکانزم شروع ہیک کیا ہوا، اس میں میسج آتا ہے اور حجاج اکرام کو بتایا جاتا ہے کہ تسی جناب ہن کر لو قربانی۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں قربانی کے بعد کیا ہوتا ہے۔ قبل از وقت بکنگ کے ذریعے حاجیوں کی طرف سے خریدے گئے جانوروں کو متعین کردہ جو ذبح خانے ہوتے ہیں وہاں قربان کیا جاتا ہے، اور حاجی یاد رہے کہ حاجی ہوں یا عام آدمی، یہ بڑی اہم بات ہے، مکہ مکرمہ ہو یا کوئی شہر سعودی عرب کا، اپنے طور سے قربانی کرنا منع ہے وہاں، یعنی کوئی اپنے طور پہ وہاں قربانی نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی خود جانور خرید کر لاتا ہے تو اسے ذبح کرانے کے لیے لائسنس یافتہ ذبح خانے میں لے کے جانور جانا پڑتا ہے۔ ہر قربانی کرنے والے حاجی کو بذریعہ SMS جناب میسج آتا ہے، ان کے جانور کی قربانی کے بارے میں ان کو مطلع کیا جاتا ہے۔ یہ پیغام جو ہے موصول ہونے کے بعد حاجی حلق یعنی بال کٹواتے ہیں۔ کیا حجاج کو بھی گوشت ملتا ہے؟ لیکن حاجی جو ہیں وہ گوشت لے سکتے ہیں، لیکن حاجی اپنا حصہ نہیں لیتے، اور وہ کہتے ہیں کہ غریب غربا اور مساکین وغیرہ میں تقسیم کر دیا جائے، حالانکہ یہ حصے میں ان کا حصہ ہوتا ہے جانور کی قربانی میں۔ اور یہ ایک طریقہ کار ہے، کافی لمبا چوڑا طریقہ کار ہے۔ یہ اس کو میں لمبا ہو جائے گا، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ باہر سے ملک سے باہر گوشت بھیجا جاتا ہے سعودی عرب میں، کیونکہ بہت زیادہ قربانیاں ہوتی ہیں، تو اس بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ سعودی عرب نے قربانی کے گوشت کو دنیا بھر کے ممالک میں تقسیم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہون جڑی قربانی ہوئی ہے اس مقصد کے لیے اضاحی جناب، اس کو اداہی کوئی پڑھتے ہیں، اداہی الف دواد اور ہے، بہرحال اضاحی کے نام سے ایک خصوصی پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے، جس کا مقصد حج کے دوران کی گئی قربانی کے گوشت کو مختلف مسلم ممالک کے ضرورت مند لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ اور اضاحی پروجیکٹ کی ویب سائٹ کے مطابق قربانی کا گوشت ایشیا اور افریقہ کے 27 مسلم ممالک میں بھیجا جاتا ہے۔ ان ممالک میں افغانستان ہے، بنگلہ دیش ہے، اور چاڈ ہے، اور جبوتی ہے، مصر ہے، ایتھوپیا ہے، گیمبیا ہے، گھانا ہے، اور گنی بساؤ، انڈیا، انڈونیشیا، کینیا، لبنان، مالی، موریتانیہ، مراکش، نائجیریا، پاکستان، سینیگال، صومالیہ، سوڈان اور دیگر اور ممالک بھی جناب شامل ہیں۔ اس پروجیکٹ کی جو نگرانی ہے اسلامی ترقیاتی بینک وہ اس کی نگرانی کرتا ہے۔ گوشت تیار کرنے کا سارا عمل مشینی ہوتا ہے۔ بیرون ملک بھیجنے سے پہلے گوشت کو پروسیس باقاعدہ کیا جاتا ہے، پھر پیکنگ کی جاتی ہے، اس کے بعد گوشت کو فریز کیا جاتا ہے اور مسلم ممالک میں بھیج دیا جاتا ہے، جہاں پر اس کو غربا اور مساکین میں مختلف تنظیموں کے ذریعے تقسیم کیا جاتا ہے۔ پاکستان جس طرح آج تک پتہ کوئی نہیں کہ یہ سعودی عرب سے گوشت آتا ہے وہ کون سی تنظیم ہے وہ ریسیو کرتی ہے اور کہاں کہاں تقسیم کرتی ہے، سانوں تو اج تک بہرحال کوئی نہیں لبھی، لیکن چلیں پتہ کریں گے کہ یہ کون سی تنظیم ہے جو یہاں پہ لوگوں میں یہ گوشت جو قربانی کا سعودی عرب سے آتا ہے وہ تقسیم کرتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور آج عید کا تیسرا دن تھا، اور امید ہے کہ سارے دوستوں کی جو عید ہے وہ بہت اچھی گزری ہوگی۔ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔